نے کئی ایشوز پہ بات کی ہے، جیسے کہ ایجوکیشن پہ ٹیکنیکل سٹاف کے وہ کمی تھے، تو ہم نے ٹیکنیکل سٹاف کے لیے ادھر میڈیا پہ دیکھ رہا ہے کہ جیسے میں نے پرسوں پریس کانفرنس میں بھی بات کی تھی کہ چیئرمین غلام احمد تھے، آپ کے سالتروں میں پل وہ فلٹ کی وجہ سے کسی شکل میں ہم آپ کو ایک عہدہ دینے کا وعدہ کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ وزیر اعلیٰ نے بھی کہا تھا کہ وہ گانچا کے کوٹے سے نہیں آئے، ٹھیک ہے، لیکن گانچا کو وزیر اعلیٰ صاحب کو ہم نے خود پہلے پریس کانفرنس میں بھی کیا تھا، یہ بہت بڑا جو نگران کابینہ بنتا ہے وہ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے ریکوائرمنٹ پہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی پارٹی بولتے ہیں کہ ہم نے بھلا نہیں اس بندے کو دیا، اس بندے کو کسی نے نہیں دیا ہے، یہ جو بنایا ہے نا وہ اپوزیشن لیڈر میثم کاظم اور وزیر اعلیٰ حاجی گلبار خان صاحب کی اس پہ بنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں نجم الدین نیئر۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کو اوپن ٹاک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اس پروگرام میں مختلف جو سیاسی شخصیات کو بلائیں، ہمارے گلبستان کے ایشوز کے حوالے سے بات کریں، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی جو شخصیات ہیں ان کو ہم مدعو کرتے ہیں اور ان سے ہمارے جو ایشوز کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں کنٹریکٹر ایسوسیشن گانچے کے صدر جناب نور علی منگبر صاحب۔ تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ ضلع گانچے میں ٹھیکیدار کی ایشوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ٹھیکیدار کو کس طرح کی جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جب سے انہوں نے یہاں پر عہدہ سنبھالے ہیں کہ ان کی طرف سے ٹھیکیدار کی جو ایشوز حل کرنے میں کیا کردار ادا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع گانچے کے حوالے سے ہم بتاتے چلے تو حالیہ دنوں جو نگران سیٹ اپ میں ضلع گانچے کو مکمل طور پر نظر انداز کیے گئے تھے، تو اس حوالے سے بھی نور علی منگبر جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کے بھی پی وائی او کے صدر ہے، تو اسی حساب سے انہوں نے یہاں پر بھی آل پارٹی کانفرنس بلائے تھے، اور اسی سلسلے میں وہ حالیہ دنوں گلگت بھی یہاں جا کر وہاں پر وزیر اعلیٰ سے مل کے آئے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم ان سے ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ نور صاحب، آپ نے ہمیں وقت دی۔ اچھا، یہ بتائے گا کہ آپ نے جب سے اس عہدے کا آپ نے چارج سنبھالا ہے بحیثیت صدر کنٹریکٹر ایسوسیشن، آپ نے ضلع گانچے کی ٹھیکیداروں کے کون سے ایسے ایشوز دیکھے اور آپ نے اب تک ان کو حل کرنے کے لیے کیا کردار ادا کی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جی بی ٹو نیوز اور نجم الدین نیار صاحب کا شکر گزار کہ آپ یہاں آئے انٹرویو کے لیے۔ تو میں تقریباً 6-7 مہینوں سے میں نے یہ صدارت سنبھالا ہے، تو میں نے کئی ایشوز پہ بات کی ہے، جیسے کہ ایجوکیشن پہ ٹیکنیکل سٹاف کے وہ کمی تھے، تو ہم نے ٹیکنیکل سٹاف کے لیے ادھر پریس کانفرنس کی اور قرارداد پیش کیا، تو انہوں نے فوری ٹیکنیکل سٹاف بھیجا، اور ریلیز کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی۔ تو پچھلے سال کے جو فلڈ کے پیسے آئے ہوئے تھے، تو یہاں کے کوئی ایشوز کی وجہ سے پیسے نہیں دے رہے تھے، تو ہم نے اس کو آواز اٹھایا، اور آواز اٹھانے کے بعد وہ ریلیز بھی دیا گیا۔ تو ہم نے مختلف ایشوز پہ ہم نے ٹھیکیدار کے فیور میں بات کیا، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اور جب بھی ٹھیکیدار، میں ادھر لوکل خپلو کا ہوں، پورا ڈسٹرکٹ گانچے کا ٹھیکیدار کو رات کے 2 بجے 1 بجے بھی جہاں پہ بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ میں حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، تو ابھی ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے تھے، یہاں پر مختلف جو ٹھیکیدار حضرات جو چھوٹے طبقے کے بڑے ہو آپ کے پاس آ رہے تھے، اور آپ کو ان کے جو ڈاکومنٹس کے حوالے، ان کے ایشوز کے حوالے سے یہاں سے ایکسچینج صاحب کے پاس یہاں سے جا رہے تھے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ہمارے جو ذریعے کے مطابق پتہ چلا ہے کہ آپ کے جو ٹھیکیدار برادری ہے ان کے ریلیز کا مسئلہ ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کام تقریباً مکمل کر لی ہے لیکن ریلیز نہیں آئے ہیں، اس کی وجہ ہے کیا؟ مطلب ایشوز سے کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ابھی ریلیز کا مسئلہ بنے ہوئے ہیں؟ ریلیز ابھی یہ ادھر گلگت سے جی بی حکومت کی طرف سے ریلیز ہی نہیں آ رہے ہیں۔ پچھلے جون میں بھی ہمیں ریلیز نہیں آئے ہیں، اور اس دسمبر میں بھی ریلیز نہیں آئے ہیں۔ ریلیز کے حوالے سے بھی ہم نے ایکشن صاحب کو بھی بتایا ہے، اور اعلیٰ قیادت کے لیے ہم نے ایک قرارداد بھیجا ہے، تو انشاءاللہ فوری ریلیز آئیں گے تو مل جائیں گے۔ باقی ٹھیکیدار کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے پرسوں پریس کانفرنس میں بھی بات کی تھی کہ چیئرمین غلام احمد تھے، آپ کے سالتروں میں پل وہ فلٹ کی وجہ سے لے کے گئے تھے۔ چیئرمین غلام احمد نے 3 مہینے کے اندر وہ پل بنانے کے بعد اس کا افتتاح بھی اسماعیل صاحب نے کرایا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کل خادم براوی جو ٹھیکیدار ہے، اس نے بلگن میں وہ اپنا کام مکمل کیا۔ اچھا، نیسار آرزو نے بھی اپنا کام مکمل کیا۔ سارے ٹھیکیدار نے اپنا کام تو مکمل کیا ہے، لیکن آگے سے ریلیز نہیں آ رہے ہیں۔
हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आला क़यादत से कि जल्दी रिलीज़ दिया जाए और ठेकेदारों के मसाइल को हल किया जाए। अच्छा नूर अली साहब, ये बताइए कि अभी आप माशाल्लाह से यंग भी, जवान भी और इसी फील्ड में आप एक्सपीरियंस भी हैं, और हमेशा से हमारे यहाँ पर एक शिकायत रही है कि ठेकेदार, चलो अभी आपने रिलीज़ की बात की, लेकिन ठेकेदार की तरफ से जो काम की जो मियारी के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या आप भी जो काम की मियारी के लिए अपनी तरफ से कोई इक़दाम उठा रहे हैं, या जैसे कि अभी यहाँ पर सदर अंजुमन ने भी एक दो दफ़ा हमने देखा थी कि वो अपने जो ताजिर बरादरी थे उनके ऊपर जुर्माना भी लगाए थे, तो क्या आप इस तरह के जो मियारी काम को बेहतर बनाने के लिए भी कोई इक़दाम उठा रहे हैं? नहीं, हम काम के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हमने खुद अगर पिछले दफ़ा छोटे ठेकेदारों के हवाले से जो मेंटेनेंस के काम करवाते हैं, ठीक है, और फ्लड के छोटे ठेकेदार जो काम करते हैं उनके इश्यूज़ पे मैंने एक्शन साहब से बात किया था। तो एक्शन साहब से एक कमेटी तश्कील देने के बाद हर जगह पे वेरिफिकेशन कराया। उस वेरिफिकेशन में मैं खुद भी गया था, ठीक है। मैंने एक्शन साहब और कमेटी को ये कहा कि काम अगर मियारी ना हो, ठीक है, उसके एस्टिमेट काम के मुताबिक बनाए जाए, ठीक है। पहले ये होता था, मैंने सुना है पहले ये होता था कि काम कम करवाते थे, पैसा ज़्यादा देते थे। अभी कोई गुंजाइश नहीं है इसमें, लेकिन गवर्नमेंट खुद भी साथी कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मैं खुद भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट वालों से काम साथी से लिया जाए, ठीक है, मियारी काम करवाने के बाद उनको पैसा दिया जाए। अच्छा साहब, अभी आपने जो ठेकेदार के इशूज़ के हवाले में बात की, उसी के साथ साथ हम थोड़ा हमारे जो सियासी हवाले से बात करें तो हालिया दिनों में जो हमारे ज़िला गांचे को निगरान सेटअप से नज़रअंदाज किए गए थे, तो उस हवाले से आपने बहैसियत PYO के सदर आपने एक पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए थे और यहाँ पर मीटिंग करने के बाद आप लोग गिलगित किए थे। तो ये बताइए कि सर क्या अभी आप लोगों ने जो मीटिंग बुलाई है इसके बाद ज़िला गांची को अभी निगरान सेटअप में कोई नुमाइंदगी दे रहे हैं? जी, हमने इधर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया था। बुलाने के बाद हमने एक वफ़द की शक्ल में गिलगित चले गए। गिलगित वहाँ से वज़ीर आला से मुलाकात की, तो वज़ीर आला साहब ने कहा है कि अगर वज़ीर जो 14 जो वज़ीर है ना वो तो बन के ख़त्म हो गए, ठीक है। अब उस हवाले से उसने हमें यकीन दहानी दिया है कि हम आपको कोई मुशीर या डेमोक्रेट या मुशीर या कोऑर्डिनेटर कोई न कोई आप लोगों को देंगे। आप लोगों को वो उस पे उम्मीद पे हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। किसी न किसी शक्ल में हम आपको एक ओहदा देने का वादा किया है, देखते हैं कि देते हैं या नहीं देते। अच्छा, तो फिर अभी हाल दिनों में जो वज़ीर सेहत थे डॉक्टर नियाज़ साहब, उनसे गांचे को विज़िट किया, तो हम लोग हमारे जो साहबी बरादरी थे उन्होंने सवाल किया कि अभी गांचे को नुमाइंदगी नहीं दी, साहब क्या करें। तो वो कह रहे थे कि कुछ लोग हमें ये कह रहे हैं कि मैं गांचे के कोटे पाया हूँ, ये गलत है, मैं स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट से आए। तो इस हवाले से क्या करेंगे कि आप लोगों की रिजर्वेशन यही था कि डॉक्टर नियाज़ साहब हमारे गांचे के कोटे पे आए हैं? नहीं, वो तो वज़ीर आला ने भी कहा था कि वो गांचे के कोटे से नहीं है, ठीक है, लेकिन गांचे को वज़ीर आला साहब को हमने खुद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद, ठीक है, पॉपुलेशन के हवाले से या आबादी के लिहाज से पूरा GB में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद बेशक उन्होंने नज़रअंदाज किया है। वो वज़ीर आला साहब खुद बता रहा थे कि वो गांचे के कोटे से नहीं है। अगर गांचे का कोटे से नहीं है तो पूरा GB में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद हमें कोटा क्यों नहीं दिएगा, ठीक है। अभी भी आपने हमें वादा किया हुआ है, ठीक है, आपने बोला है हम आपको यकीन दहानी करवाएंगे, यकीन दहानी आपने हमें करवाया, ठीक है, और आपने कहा कि हम आपको 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है, कोई ना कोई वो निकाल के मुशीर या कोई कोऑर्डिनेटर कुछ भी देंगे बोला। अभी तक कहाँ है कि अभी तक गांचे से कोई कोऑर्डिनेटर या मुशीर नहीं बना है। अच्छा, ठीक है। अच्छा नूर अली साहब, ये बताइएगा अभी हमने ये देख रहे हैं कि आप पीपल पार्टी की तरफ से नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद अभी इलेक्शन के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं जो इस्लामाबाद सेक्रेटरीट में, तो बाहैसियत सदर PYO क्या आपके भी कोई ऐसा प्लान था कि आप भी आगे जाके जो सीट के लिए या जो इलेक्शन के हवाले से आप भी कोई फॉर्म फिल करके होंगे? अभी आपके जो डिविजनल जो सदर है उसने भी फॉर्म भरवाए हैं, मीर लियाकत साहब ने भी, तो इस साल आप क्या कहेंगे? मैंने ये पहले एक इंटरव्यू में कहा था डेलीगेटिव पे कि मैंने इंशाल्लाह टिकट के लिए अप्लाई करना है। आला क़यादत मेरे ऊपर इत्मीनान करे, मुझे टिकट दिया जाए तो मैंने भरपूर अंदाज में इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ना है। तो फिर अभी वहाँ पर जो फॉर्म भरवा रहे हैं तो आपने इस हवाले से कोई फॉर्म भेजे हैं या नहीं? मैंने भेजा है, मैंने बाइडा किसी दोस्त के साथ भेजा है, वो उधर इंशाल्लाह जमा करेगा। अच्छा, तो अगर आपको टिकट मिलता तो आप इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, तो आने वाली हुकूमत आप किसकी देंगे? आने वाली हुकूमत इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की है। मैं देख रहा हूँ, ठीक है, सारे इलेक्टेबल पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू कर रहे हैं, तो मैं यही देखता हूँ और मैं यही तज्जिया करता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी। अच्छा, एक चीज़ नहीं, यहाँ पर सब लोगों को एक सवाल है जो हमारे ज़िला गांची की यूथ की भी तरफ से, अभी वफाक में पीपल पार्टी और नून लीग की हुकूमत है और वहाँ से ही ये जो वज़ीर आला और जो वज़ीर हैं वो वहाँ से बन के आए, तो क्यों आप क्या समझते हैं कि गलती किसकी, पीपल पार्टी की या नून लीग की, जिन्होंने ज़िला गांची को नज़रअंदाज किया है?
نہیں یہ تو یہ ہے نا، اصل میں جو نگران کابینہ بنتا ہے وہ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے ریکوائرمنٹ پہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو باقی پارٹی بولتے ہیں کہ ہم نے بھلا نہیں اس بندے کو دیا، اس بندے کو کسی نے نہیں دیا ہے. یہ جو بنایا ہے نا وہ اپوزیشن لیڈر میثم کاظم اور وزیر اعلیٰ حاجی گلبار خان صاحب کی اس پہ بنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اور آخر میں آپ کیا پیغام دیں گے جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے سن رہے ہیں، ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ انشاءاللہ میں ناظرین کو یہی پیغام دیتا ہوں بندہ ناچیز کے اس پہ، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کام ہو، چاہے سیاسی ہو، ٹھیک ہے، چاہے سوشل ایشو پہ ہو، چاہے کہیں پر بھی ایز اے کینڈیڈیٹ اگر کوئی مسئلہ ہو اور کوئی ہاسپٹل ہو، کوئی کسی کا چھوٹے چھوٹے بانوں کے لیے چھوٹے چھوٹے اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، کھانے کا مسئلہ ہو، کچری کا ہو، اس کے لیے اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں 24 گھنٹہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں. جی بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے کنڈکٹر ایسوسیشن گانچے کے صدر نور علی امین پر آپ نے گفتگو سنی. تو انہوں نے یہاں پر ہم سے میرے ٹاک کرتے ہوئے یہاں پر ضلع گانچے کے ایشوز کے حوالے سے بات کی، خاص کر جو کنڈکٹر ایسوسیشن کے لیے جس طرح وہ کام کر رہے پچھلے 7-8 مہینوں سے، تو یقیناً یہ قابل تحسین اقدام ہے. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کنڈکٹر ایسوسیشن کے پہلے بھی یہاں پر اسی طرح کام کرتے تھے، لیکن جو ہمارے خاص کر جو لوگوں کا ایک سوال ہے، ایک جینوئن سوال ہمیں سے یہی رہا کہ یار ٹھیکیدار کام کرتے ہیں لیکن جو کام کرتے ہیں وہ معیاری نہیں ہوتے، ہمیں سے ایک آبجیکشن رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی نور علی کا کہنا تھا کہ وہ ان تمام چیزوں کو بھی دیکھیں گے تاکہ کام معیاری ہو. اور اس کے علاوہ جو ٹھیکیدار ایسوسیشن کے جو ایشوز ہیں، جو ریلیز کے حوالے سے بھی حال دنوں بھی انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور اس کے علاوہ بھی باقی جو جتنے بھی چیزیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم ایشو چل رہا تھا ضلع گانچے کے جو نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی، تو اس میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور یہاں پر آل پارٹی کانفرنس بھی بلائے تھے، بلانے کے بعد یہاں پر میٹنگ کرنے کے بعد گلگت بھی جا کر آئے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر وزیر اعلیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ کوآرڈینیٹر یا مشیر دیں گے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا واقعی میں ہمارے جو وفد یہاں چلے گئے وہ لوگ اس چیز کو لانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. باقی انشاءاللہ کو نئے مقام پر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان نجم الدین نیئر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.